السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی بز اور میں آپ کا ہوسٹ منیر میمن آپ کی خدمت میں ایک بار پھر سے حاضر ہوں۔ جیسا کہ ہم آپ کے پاس روز نئے ٹاپکس لے کے آتے ہیں، خاص طور پہ وہ ٹاپکس جن کا تعلق اکانومی سے ہو اور عام انسان کی زندگی سے جڑا ہو۔ آج بھی ہم ایک ایسا ہی ٹاپک لے کے آپ کے ساتھ آئے ہیں جو کہ ریلیٹڈ ہے ایس ایم ای سیکٹر کے حوالے سے، اور ڈیلی جو انڈسٹری یوزیج کے معاملات ہیں، جو انڈسٹری سے ریلیٹڈ معاملات ہیں، ان سارے معاملات کو آج ہم بات کرنے کے لیے ایک بہت ہی خاص گیسٹ کو دعوت دی ہے آج ہم نے۔ آج کے پروگرام میں ان گیسٹ کو متعارف کرانے سے پہلے بتا دوں کہ پاکستان ہو یا دنیا کا کوئی بھی ملک، کسی بھی ملک کے لیے اس چیز کے لیے بہت اہمیت ہوتی ہے کہ اس کی اسمال انڈسٹری یا اسمال مینوفیکچرنگ انڈسٹری کس طریقے سے پروگریس کرتی ہے، اس کی اسمال انڈسٹری کا کتنا بڑا سائز ہے۔ چائنا کی بات کر لیں یا پاکستان کے دوسرے پڑوسی ملک انڈیا کی ہی بات کر لیں، یہ سارے معاملات دیکھے جا سکتے ہیں کہ دنیا کے جو ترقی یافتہ ممالک ہیں ان سب میں ایک چیز یکساں ہے اور مشترکہ ہے، وہ کیا کہ ان سب کی ایس ایم انڈسٹری کافی اچھی پروگریس کرتی ہے، اور ایس ایم انڈسٹری جو کہ اوورآل پوری پاکستان ہو یا کسی دنیا کی کسی بھی اکانومی ہو، ایک اس کا میجر چنک آف لوڈ لے لیتی ہے۔ پاکستان کی اگر بات کریں تو 40% آف جی ڈی پی کا حصہ ایس ایم انڈسٹری سے آتا ہے، اور آج بھی پاکستان میں تقریباً 3.3 ملین ایس ایم انڈسٹریز ایسی ہیں جو ابھی بھی کافی کچھ گورنمنٹ کی پالیسیز کی منتظر نظر آتی ہیں۔ انہی سارے معاملات پہ گفتگو کریں گے ہمارے آج کے گیسٹ سے، شیخ سلطان رحمان صاحب، وائس پریزیڈنٹ ایف پی سی سی آئی، اور میں سر خوش آمدید کہوں گا آپ کو ہمارے شو پہ، وارم ویلکم سر۔ فرسٹ آف آل ڈسکشن تو شروع کرنے سے پہلے میں جاننا چاہوں گا کہ ایف پی سی سی آئی آپ لوگ آئے ہیں، ماشاءاللہ 6 مہینے آپ لوگ کے آنے کے بعد ہو چکے ہیں، یو گائز ڈوئنگ گریٹ جاب ڈیفینیٹلی، لیکن ایف پی سی سی آئی کا اس سارے معاملات پہ ابھی تک کا کیا اسٹانس رہا، خاص طور پہ اگر ہم ایس ایم ای کو بات کریں یا اوورآل انڈسٹری کے پرسپیکٹو سے بات کریں؟ جی بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے مجھے موقع دیا اپنے چینل پہ آ کر میں فیڈریشن آف پاکستان چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کی طرف سے اظہار خیال کر کے آپ کے ناظرین تک پہنچاؤں۔ بہت شکریہ۔ جہاں تک آپ نے بات کی پچھلے 6 مہینے کی، فیڈریشن آف پاکستان چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری میں انجم نثار صاحب پریزیڈنٹ ایف پی سی سی آئی کی، جو کہ ایک بڑے متحرک انسان ہیں، خود ذاتی طور سے بڑے بزنس مین ہیں، انڈسٹریلسٹ ہیں، تمام مسئلے مسائل سے ذاتی طور سے واقف ہیں، اور ان کی یہ کوشش رہی ہے شروع دن سے کہ پاکستان کی انڈسٹری کے جو مسئلے ہیں، جو مشکلات ہیں، اس کے اوپر حکومت پاکستان سے مل کر قابل عمل تجاویز پر عمل درآمد کروایا جائے، جس کے لیے وہ شروع دن سے انت تک محنتیں اور کاوشیں کر رہے ہیں۔ بدقسمتی سے جیسا کہ آپ کو علم میں بھی ہے، مارچ سے پاکستان میں کرونا وائرس کا ایک انٹرو آیا، جس کی وجہ سے ہم نے لاک ڈاؤن بھی کیا۔ 2 مہینے انڈسٹری، ٹریڈ، بزنسز، مارکیٹیں تقریباً بند رہیں۔ تو یہ ایک ایسا پیریڈ تھا جس میں وہ انجم صاحب بھی کنفائن ہو گئے لاہور تک شروع میں، پھر وہ چونکہ ان کے لیے آسان تھا کہ لاہور سے اسلام آباد جانا، تو انہوں نے وہ جو سفر تھا اپنا حکومت پاکستان کے ساتھ ایک ایڈوکیسی کا، وہ بڑا بھرپور انداز سے 4-5 بار وہ اسلام آباد گئے، 3 بار انہوں نے پرائم منسٹر آف پاکستان سے میٹنگز کی، اس کے علاوہ چیئرپرسن بہار سے ملاقات کی، ڈاکٹر حفیظ شیخ صاحب سے ملاقات کی، ایڈوائزر آن فائنانس، ایڈوائزر آن کامرس رزاق داؤد صاحب سے ملاقاتیں کی، اور مسلسل ہر فورم پہ بزنس کمیونٹی کے جو مسائل تھے اس کے اوپر بڑی ایک شدت سے اپنی انہوں نے آواز اٹھائی کہ یہ مسئلے حل کریں، کیونکہ پاکستان میں ان امپلائمنٹ بہت ہائی ہے، اور آپ کو پتہ ہے کرونا وائرس سے پہلے ہی پاکستان کی معیشت جو ہے وہ آئی سی یو میں چلی گئی تھی، اس کی بہت صورتحال خراب ہو گئی تھی۔ آپ انفلیشن دیکھیں کتنا بڑھ گیا تھا، آپ فورن انویسٹمنٹ دیکھیں تقریباً آنا بند ہو گیا تھا، آپ اور دوسری چیزوں کو دیکھیں، صرف اس دوران میں ایک چیز ہوئی تھی کہ ہمارا جو وہ ٹریڈ ڈیفیسٹ بیلنس آف پیمنٹ، وہ ایک بہتر یوں ہو گئی تھی کہ آپ کی امپورٹس بند ہو گئی تھی۔ امپورٹ بند ہونے کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ ہماری معیشت شرنک ہو گئی تھی، ہماری سکڑ رہی تھی، تو وہ ایک بڑا نیگیٹو یہ تھا کہ جی آپ کی معیشت سکڑ رہی ہے، ساتھ ساتھ یہ تھا کہ چلو اس سے ٹریڈ ڈیفیسٹ میں کمی آ رہی ہے۔ اب اس دوران میں انجم نثار صاحب نے بڑے واضح ہدایات دیں، یہاں پہ ایک بجٹ ایڈوائزری کونسل کا قیام عمل میں لایا گیا، جس کی سربراہی ہمارے فارمر پریزیڈنٹ زکریا عثمان صاحب کے ذمہ تھی،
جنہوں نے یہاں پہ تمام ٹریڈ باڈیز کی مشاورت کی، ایکسپرٹس کو بلایا، ان کے ساتھ مل کر بیٹھ کر ایک بڑی کمپریہنسو بجٹ پروپوزل جو ہے گورنمنٹ آف پاکستان کو پیش کی، جس کے میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں، جس کا عنوان تھا سمپلیفائی رولز اینڈ ارن ریونیو، یعنی کہ آپ پیچیدگیاں ختم کر دیں، معاملات کو آسان کر دیں، سمپلیفائی کر دیں، تو لوگ ٹیکس سسٹم میں آئیں گے، نیٹ میں آئیں گے، اور الٹیمیٹلی گورنمنٹ آف پاکستان کو آج نہیں کل 2 مہینے بعد 6 مہینے بعد ریونیو حاصل ہوگا۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، بڑی واضح آپ کو میں ایک کاپی پیش کرتا ہوں اس کی نا۔ اس کے بعد یہ پیش کرنے کے بعد ہماری رزاق داؤد صاحب سے اور حفیظ شیخ صاحب سے اور چیئرپرسن FBR کے ساتھ ایک میٹنگ ہوئی، جس میں پوائنٹ ٹو پوائنٹ ہم نے ان تمام تجاویز پہ ڈسکشن کی ہے۔ اس کے بعد جب بجٹ آیا تو ہماری کچھ تجاویز جس طرح ہوتا ہے وہ ایکسیپٹ ہو گئی ہیں، کچھ جو ہیں وہ نہیں ہو سکی۔ بجٹ اور پالیسیز کے حوالے سے بات کریں گے، جی۔ لیکن یہاں پہ میں ناظرین سے ایک چھوٹا سا بریک لینا چاہوں گا۔ بریک کے بعد آئیں گے تو بات کریں گے کہ گورنمنٹ کی پالیسیز رائٹ ناؤ کس طریقے سے FPCCI یا اوور آل انڈسٹری کے لیے سود مند ثابت ہو رہی ہیں یا نیگیٹو امپیکٹ دے رہی ہیں، اس حوالے سے بات کریں گے، لیکن ایک مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین۔ ہم بات کر رہے تھے کہ کس طریقے سے پاکستان میں رائٹ نا اکانومی کا کرنچ سچویشن ہے، SME انڈسٹری ہو یا اوور آل انڈسٹری کی بات کی جائے تو کافی حد تک شرنک ہو چکی ہے۔ رحمان صاحب، آپ جس طریقے سے بتا رہے تھے ابھی کہ گورنمنٹ کی پالیسیز کا ایک بہت بڑا مسئلہ رہا، پاکستان میں گورنمنٹ کی کنٹینیوشن کا بھی ایک مسئلہ رہا، لیکن کرنٹ اگر سینیریو میں بات کی جائے ڈیفینیٹلی کووڈ-19 کے بعد سے ٹف سینیریوز ہیں۔ پاکستان میں ایک بہت بڑا امپلائمنٹ کا چنک ہے، آلموسٹ 80% آف نان ایگریکلچر امپلائمنٹ کا جو ایریا ہے، جو چنک آتا ہے، وہ آتا ہی دوسری سائڈ سے جو کہ SME کی سائڈ بنتی ہے۔ اوور آل جو ہمارے انٹرپرائزز کا جو سائز ہے اس میں 90% کنٹریبیوشن SME کی طرف سے آتی ہے۔ اسٹل گورنمنٹ کی جو پالیسیز ہیں مزید اس پہ کیا کچھ کرنا چاہیے، یا گورنمنٹ اب تک جو پالیسیز ہیں اس میں آپ کتنا حد تک مطمئن ہیں؟ جی بالکل، اور آپ نے بڑا اچھا سوال کیا ہے۔ میں آپ کی اطلاع کے لیے عرض کروں کہ آج ہی ہم نے فیڈریشن آف پاکستان چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری میں SME سیکٹر کے حوالے سے ایک ویبینار کا انعقاد کیا تھا، جس میں پورے پاکستان سے، ہمارے گورنمنٹ سائٹ سے بھی، بینکنگ سیکٹر سے بھی، بزنس کمیونٹی سے بھی، تمام اسٹیک ہولڈرز، اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائز ڈیولپمنٹ اتھارٹی سے بھی ریپرزینٹیٹو موجود تھے، جنہوں نے سیر حاصل گفتگو کی، اور اس میں یہی کہا کہ دیکھیں میری گزارشات یہ تھی کہ SME سیکٹر جو ہے، چونکہ وہ ان آرگنائزڈ ہوتے ہیں، وہ اسمال اسکیل پہ کام کر رہے ہوتے ہیں، ان کے پاس ریسورسز کی کمی ہوتی ہے، ان کے پاس فائنینشیل جو وہ ہیں وہ بھی کم ہوتی ہے، اسٹرینتھ ان کی ویک ہوتی ہے، اس لیے وہ دے آر دا موسٹ افیکٹڈ سیگمنٹ آف دی اکانومی، اور ان کو ہمیں سپورٹ کرنے کی
بڑی شدید طور پہ ضرورت ہے، کیونکہ جیسا کہ آپ نے کہا 90% جو ہے ہمارے انٹرپرائزز جو ہیں، بزنسز جو ہیں، وہ ایس ایم ای سیکٹر سے بلونگ کرتے ہیں، اور 80% جو ایگریکلچر کی جو نان ایگریکلچر لیبر فورس ہے وہ ایس ایم ایز میں امپلائڈ ہوتی ہے۔ اس کے لیے ہم نے کافی یہاں پہ تجاویز پہ غور کیا ہے، مختلف لوگوں نے مختلف تجاویز دی ہیں۔ ویمن چیمبر سے بھی ہمارے ساتھ لوگ موجود تھے، اسمال چیمبر سے بھی لوگ ہمارے ساتھ موجود تھے، اور میں نے فیڈریشن آف پاکستان چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کی طرف سے کچھ تجاویز دی ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ نمبر 1 تو یہ تھی کہ جی تمام ایس ایم ایز جو کہ گورنمنٹ آف پاکستان ایف بی آر کے ساتھ رجسٹرڈ ہیں اور ٹیکس نیٹ میں شامل ہیں، پچھلے 3 سال سے وہ اپنے ٹیکس ریٹرن فائل کرتے ہیں، ان کی بینک کی ڈیٹیلز جو ہیں ایف بی آر کے پاس موجود ہیں۔ بالکل تمام ایس ایم ایز کو $500,000 کی گرانٹ ان کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دی جائے، کیونکہ بہت سارے مسائل ہیں، میں آپ کو بتاؤں۔ دیکھیں ان کے مینٹیننس کے ایشوز ہیں، ان کے امپلائیز کے ایشوز ہیں، ان کو مارکیٹرز اور پیمنٹ کی وصولی کے ایشوز ہیں، ان کو اپنے سپلائر کو پیمنٹ دینی ہے، ان کے اپنے گھر چلانے کے، چونکہ 2-3 مہینے کاروبار بند رہا ہے، گھر کا خرچہ تو چلتا رہا بالکل ہے، ٹھیک ہے۔ بزنس کے جو ایکسپینسز تھے اوور ہیڈ کے وہ بھی اپنی جگہ ان کو دینے ہیں، کچھ دے سکے ہیں کچھ نہ دے پائے ہیں۔ اس کے لیے اگر آپ یہ $500,000 کی ان کو گرانٹ دے دیں گے تو وہ اس پوزیشن میں آ جائیں گے کہ اپنے بزنسز کو ری سٹارٹ کر سکیں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں نے یہ تجویز دی ہے کہ اپ ٹو $5 million کی ان کو آسان شرائط پہ اپ ٹو $5 million کی لون کی فیسلٹی گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے ملنی مائکرو چاہیے، فائنانس جس طریقے سے، جس میں ان سے کولیٹرل یا گارنٹیز نہ مانگی جائیں، ٹھیک ہے، کیونکہ ان کے پاس دینے کو تو کچھ ہوتا ہی نہیں ہے، جب بھی تو اسمال بزنسز ہوتے ہیں۔ جی بالکل ٹھیک۔ لیکن سر اس میں ٹرانسپیرنسی کا عنصر تو ضرور آئے گا نا، کہ جب ہم بات کرتے ہیں ٹرانسپیرنسی، ہم نے دیکھا ہے کہ گزشتہ گورنمنٹ میں، گزشتہ ادوار میں بھی یہ ہوتا رہا کہ بزنسز کے نام پہ بہت سے فنڈز ریلیز کیے گئے یا لوگوں کو، من مانے لوگوں کو، من پسند لوگوں کو دیے گئے، لیکن اس کی ایک ٹرانسپیرنسی فالو نہیں کی جی گئی۔ یہ اس کے لیے کتنا کام کرنے کی ضرورت ہوگی؟ یہ آپ نے بڑا ایک درست یہاں پہ ایک ایشو کو اٹھایا ہے کہ اس میں ٹرانسپیرنسی کی بڑی ضرورت ہے۔ اس میں 2-3 چیزیں ہیں، جہاں تک ان کی قابل واپسی کی، لون کی قابل واپسی کی بات ہے، اس میں ان کے پرسنل چیکس جو ہیں، پوسٹ ڈیٹڈ چیکس، وہ ایکسیپٹ کر لیے جائیں۔ وہ جس ایسوسیشن یا چیمبر کو بلونگ کرتے ہیں ان کی طرف سے ایک انڈرٹیکنگ مل جائے کہ جی دے نو دی پرسن، اور یہ رسپانسیبل ہوں گے ان کے ساتھ ساتھ۔ آپ کہہ لیں کہ جی وہ ایک کو گارنٹر بن جائیں اس طرح، اور اس طرح ان کو، کیونکہ جب تک آپ اس کو سپورٹ نہیں دیں گے، ایس ایم ای سیکٹر آپ کا نہیں کھلے گا۔ بے شمار آپ مختلف شہروں میں دیکھیں، کراچی میں آپ چلے جائیں، کلفٹن میں، ڈیفنس میں، ناظم آباد میں، گلشن میں، طارق روڈ پہ کتنے دکانیں ایسی ہیں جو لاک ڈاؤن کے بعد کھل نہیں سکیں، کتنے کاروبار ایسے ہیں اوپن نہیں ہو سکے، ان کے پاس اپنے امپلائیز کو دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ بالکل صحیح ہے۔ تو یہ ایک بڑی مشکل صورتحال سے ہمیں دوچار ہے، ایکسٹرا آرڈنری صورتحال ہے، اٹ ریکوائرز ایکسٹرا آرڈنری سولوشنس۔ اچھا، ہماری جو ایس ایم ای ہے، اس ایس ایم ای کے حوالے سے جو سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ پاکستان میں ڈاکومنٹیشن اور ریگولرائزیشن نہیں ہے اتنی زیادہ، اور یہی وجہ ہے کہ ایک بہت بڑا چنک پاکستان میں کاروباری حضرات کا وہ ایسا ہے جو پاکستان کی اکانومی میں ڈاکومنٹ نہیں ہوا اور نہ ابھی ہونے کے لیے تیار نظر آتا ہے۔ ان لوگوں کے لیے یہ جو چیلنجز ہیں، ان چیلنجز سے نکالنے کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے؟ جی یہ آپ کا بڑا اچھا ٹرسٹ کا ایک بہت بڑا ڈیفیسٹ نظر آتا ہے۔ یہ آپ نے ایک بڑا اچھا سوال کیا ہے۔ فیڈریشن آف پاکستان چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کا کنسسٹنٹلی ایک ویو یہ ہے کہ تمام سیکٹرز آف اکانومی کو، تمام لوگوں کو ٹیکس نیٹ کے اندر آنا چاہیے۔ حکومت کو ٹیکس ملے گا تبھی یہ ملک آگے بڑھے گا، ڈیولپمنٹ ہوگی، ملک آگے چل سکے گا۔ لیکن اس وقت جن نامساعد حالات کا سامنا ہے، اس میں کرنا یہ چاہیے کہ بجائے ڈنڈے کے زور پہ انفورس کریں، ان کو آپ پرسویٹ کریں، ان کو ایسی چیزیں نظر آئیں کہ جس سے یہ خود بخود ٹیکس سسٹم میں آنے پہ راغب ہوں۔ اب میں اپنے فیکٹری جاتا ہوں، اپنے آفس جاتا ہوں، ہر مہینے کوئی نہ کوئی ایک آدھ نوٹس، کبھی ایف بی آر کا ہے، کبھی کہیں سے ہے، کبھی کہیں سے ہے، آتے رہتے ہیں۔ اب کوئی ملنے ملانے والا آتا ہے، ہم تو سب سے یہ کہتے ہیں کہ جی آپ ٹیکس نیٹ میں آئیں، وہ کہتے ہیں جی رحمان صاحب کیا بات کر رہے ہیں، آپ فیڈریشن میں وائس پریزیڈنٹ ہیں، اتنے آپ کو نوٹس آ رہے ہیں، ہراسمنٹ ہوتی ہے، ہم کیسے اس کو ہینڈل کریں گے؟
تو میں نے یہی کہا تھا کہ جی ایک یہ بھی پروپوزل دی تھی کہ جی یہ آڈٹ کا جو سلسلہ ہے اس کو 1 سال یا 3 سال کے لیے مؤخر کر دیا جائے، تاکہ لوگ اس کو اتنا آسان بنا دیا جائے ٹیکس سسٹم میں آنے پر. سب سے پہلے تو ایک آپ نے دیکھا ہوگا کہ حکومت پاکستان نے ریسنٹلی کنسٹرکشن سیکٹر کو ایک بڑی مراد دی ہے. بالکل مراد. وہ یہ ہے کہ جی اگر کوئی بھی کنسٹرکشن سیکٹر کے اندر جو کہ کنسٹرکشن انڈسٹری میں انویسٹمنٹ کرتا ہے تو اس سے سورس آف فنڈ نہیں پوچھا جائے گا. میری گزارش یہ ہے، ہماری پرزور مطالبہ ہے کہ یہ فیسلٹی تمام سیکٹرز آف اکانومی کو آپ دے دیں. ایٹ لیسٹ کورونا کے اس کی وجہ ہے، اس کی ایک وجہ ہے، اس کی وجہ یہ کہ آپ کے پاس بلیک میں پیسہ موجود ہے، سب کو پتہ ہے، بہت سارے لوگ ٹیکس نیٹ سے باہر ہیں. اگر آپ یہ کہیں گے کہ کسی سے سوال نہیں پوچھا جائے گا، وہ بلا جھجک بلا خوف انویسٹمنٹ کرے گا تو 2 مہینے بعد، 6 مہینے بعد، سال بھر بعد کم سے کم وہ نیٹ میں آ جائے گا. ٹھیک ہے. تو گورنمنٹ کو ریونیو ملنا بھی شروع ہو جائے گا، اور جو ایک وہ ہے کہ جی نیٹ سے باہر ہے وہ مسئلہ بھی حل ہو جائے گا. تو یہ ایک دم ایک اس طرح نہیں ہو سکتا کہ اوور نائٹ آپ اس کو کر لیں. اس میں گریجولی ہوگا، سسٹمیٹک ہوگا. ٹیکس سسٹم کو آسان بنا دیں، آڈٹ کو فی الحال ختم کر دیں تو لوگوں کو ایک آپ نے بھی بات کی کہ گریجولی لوگوں کو ٹیکس نیٹ میں لایا جائے. یہ جس طریقے سے ہم نے دیکھا کہ جب عمران خان صاحب کی گورنمنٹ آئی اور جس طریقے سے ریفارمز کیے گئے، خاص طور پہ ٹیکسیشن کے معاملے میں جتنے ایکٹیولی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہمیں نظر آئی، اور کافی تیزی سے ہم نے دیکھا کہ کینلی کام کیا گیا ٹیکس کے حوالے سے لوگوں کو ٹیکس نیٹ میں لانے کی طرف دیے. لیکن جتنی تیزی سے وہ کام اس وقت ہوتا ہوا دکھائی دیا، اچانک سے آج وہ ساری کی ساری چیزیں بہت زیادہ سلو ڈاؤن ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں. وہ جو پالیسیز کا تسلسل ہے، جب وہ کنٹینیوٹی نہیں رہتی تو یہ کتنا زیادہ امپیکٹ کر رہا ہے ہماری اکانومی کو. جی بالکل درست کہا آپ نے کہ جو پالیسیز کا جو ہے وہ کنسسٹنسی اور تسلسل رہنا چاہیے. اب چونکہ اس وقت ایک ڈنڈے کے زور پہ ایک آپ پریشرائز کر کے کوشش یہ ہو رہی تھی کہ جی تمام لوگوں کو جو ٹیکس نیٹ میں شامل نہیں ہیں ان کو ٹیکس نیٹ میں فوری طور سے شامل کرایا جائے. اب اس میں کافی دشواریاں ہیں. اگر آپ ان کو ایک تو یہ کہ ایک ایمنیسٹی اسکیم بھی اسی لیے انٹروڈیوس کرائی تھی کہ جو لوگ ایمنیسٹی اسکیم میں اپنے احساس سے ڈکلیئر کریں تاکہ پھر وہ نیٹ میں آ سکیں. انفارچونیٹلی بہت سارے لوگ وہ خوفزدہ ہوتے ہیں کہ جی ہم سسٹم میں تو چلے جائیں گے، اس کے بعد ہمارے ساتھ کیا سلوک ہوگا. اس بنیاد پہ تھوڑا سا گھبراتے ہیں، تھوڑا پریشان ہوتے ہیں. ہم نے یہ کہا کہ جی آپ فیڈریشن، تمام چیمبرز، ملک کے تمام ٹریڈ باڈیز اپنے ممبر کو اور اپنے اپنے علاقوں میں جو لوگ ٹیکس نیٹ میں نہیں ہیں ان کو اویئرنیس سیشن کرائیں گے. اس میں ایف بی آر کے نمائندے بھی ہمارے ساتھ چلیں، ان کو بریف کریں، ان کو اویئرنیس کیمپین چلائیں جہاں پہ ان سے ریکویسٹ کی جائے، ان کو سمجھایا جائے کہ ان کا ٹیکس نیٹ میں آنا کیوں ضروری ہے. ایگزیکٹلی رحمان صاحب. لیکن میں یہاں پہ آپ کو ایک سوال چھوڑے جاتا ہوں اور بریک کی طرف جاؤں گا اس سوال کے بعد، کہ کیا وجہ ہے کہ پاکستان میں ایس ایم ای سیکٹر کے اوپر اتنا کام ہے لیکن فائنینسنگ کے مسائل ایس ایم ای کے حل نظر نہیں آتے. خاص طور پر اگر ہم بات کریں تو پاکستان میں اسٹاک مارکیٹ اتنی فعال ہونے کے بعد بھی ایس ایم ای کے اوپر کوئی ایک لسٹنگ بھی ابھی ہمیں دکھنے میں نہیں آتی. حالانکہ ایس ایم ای بورڈ پاکستان اسٹاک ایکسچینج کا فارم ہوئے کافی وقت گزر چکا، لیکن ابھی بھی کیا وجوہات ہیں کہ اس پہ لوگ نہیں آنا چاہتے؟ اور جو دوسرے معاملات ہیں فائنینسنگ کے حوالے سے جو مسائل ہیں ان پہ بات کریں گے، لیکن ایک بریک کے بعد.
ویلکم بیک. تو سر جس طرح سے میں آپ کو ایک سوال چھوڑ کے گیا تھا کہ کیا وجہ ہے کہ پاکستان میں ایس ایم ای سیکٹر کی فائنینسنگ کے حوالے سے کام نہیں ہو رہا, کیا وجہ ہے کہ پاکستان میں جو کمپنیز ہیں اسٹاک ایکسچینج پہ لسٹ ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں, کیونکہ ابھی تک اسٹاک ایکسچینج کا ایس ایم ای بورڈ فارم ہوئے کافی وقت گزر چکا, لیکن ابھی تک اس پہ کوئی خاطر خواہ کامیابی حاصل نہیں ہوئی. جی بالکل درست کہا آپ نے. بات یہ ہے کہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج جو ہے اس نے ابھی تک, جس طرح آپ کو بھی پتہ ہے, ایس ایم ایز کے حوالے سے کوئی پالیسی ایسی مرتب نہیں کی ہے کہ ایس ایم ایز بھی اسٹاک ایکسچینج میں پارٹیسپیٹ کر سکیں, اس کے ممبر بن سکیں, وہاں پہ اپنے ایس ایم ای بورڈ تو ایک وہاں ہے پاکستان اسٹاک, لیکن کوئی بھی ایس ایم ای آپ کی اسٹاک ایکسچینج میں لسٹڈ نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. اس کو انکریج کرنے کی ضرورت ہے, ان کو سپورٹ کرنے کی ضرورت ہے. فائنینسنگ ایک بہت آسان جہاں تک آپ کے سوال کا دوسرا حصہ ہے کہ فائنانسنگ کے حوالے سے, تو ایس ایم ایز کو بدقسمتی سے جو پرائیویٹ سیکٹر سے فائنانسنگ ہوتی ہے اس کا صرف 7 to 8% ایس ایم ایز کو دیا جاتا ہے, باقی سارا کا سارا چلا جاتا ہے کارپوریٹ سیکٹر کو. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ایس ایم ایز کے پاس بینکس مانگتے ہیں جی کولیٹرل, ان کے پاس نہ کولیٹرل ہوتی ہے نہ کوئی اور ایسی گارنٹیز ہوتی ہیں کہ وہ دے کے لون کی سروس سہولیات حاصل کر سکیں. اس لیے اس پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. آج بھی میں نے آپ چیئرمین اسمیڈا سے یہی بات کی ہے کہ جی آپ ان کے لیے ایسی وہ بنائیں ایس ایم ایز کے حوالے سے کہ اپ ٹو 5 ملین روپیز جو ہیں وداؤٹ کولیٹرل آپ ان کو انٹرسٹ فری لون دیں. اچھا, جہاں تک فائنینسنگ کی بات ہے, فائنینسنگ ایک تو پیرامیٹر ہے کہ فائنینسنگ کا ہو جانا, لیکن دوسری چیز آ جاتی ہے کہ فائنینسنگ کا ایک پراپر یوزیج جو ایک میکینزم کے تھرو ہو. اس حوالے سے بھی ہمیں دیکھنے میں نہیں آتا کہ کوئی اس طرح کی ایکٹیویٹی ہو رہی ہو, کوئی اویئرنیس سیشنز ہو رہے ہوں, کوئی ان کی اسکل ڈیولپمنٹ کے لیے کام کیا جا رہا ہو کہ وہ اپنی فائنینسنگ کو بہتر اور فعال طریقے سے استعمال کر سکیں. ایف پی سی سی آئی کا اس پہ کیا ٹیک ہے؟ جی بالکل درست کہا آپ نے. پچھلے کئی سالوں سے اگر آپ دیکھیں تو ایس ایم ای سیکٹر کی جو آواز تھی وہ پاکستان میں آپ کو اتنا کہیں نظر نہیں آتی تھی. اکا دکا مثالیں ضرور تھی کہ وہ اپنے طور سے ذاتی حیثیت میں اٹھ کے ایس ایم ایز کے حوالے سے بات کرتے ہیں. اب فیڈریشن آف پاکستان چیمبر آف کامرس نے جو آج ایس ایم ایز کے اوپر سیمینار کرایا ہے, یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ فیڈریشن جو ہے وہ اس سلسلے میں کمیٹڈ ہے, اور وہ ایس ایم ایز کی جو آواز ہے, ان کی جو تجاویز ہیں, جو تمام اسٹیک ہولڈر کے ساتھ مل کے ہم ایک پالیسی فارم کر رہے ہیں, اور ہماری کوشش ہوگی کہ تمام کنسرن منسٹریز کو بھیجیں اور وہاں سے اس کا اپروول کرائیں. نہ صرف اپروول کرائیں بلکہ اس کی امپلیمنٹیشن بھی بہت ضروری ہے, کیونکہ ہوتا یہ ہے عموماً پالیسیاں بن جاتی ہیں, امپلیمنٹیشن نہیں ہو پاتی. اچھا, پالیسیز کی جب ہم بات کریں تو یہ بڑا ضروری ہے کہ جس طریقے سے کووڈ-19 ہم نے دیکھا جس طریقے سے پاکستان میں آیا, اور مارچ کے بعد سے تو جو صورتحال تیزی سے تبدیل ہوئی, پالیسیز کا ایک فلیکسیبل ہونا کتنا ضروری ہے, اور آنے والے دنوں میں آپ کیا چیلنجز دیکھ رہے ہیں جن کو پاکستان میں فیس کرنا پڑے گا ایس ایم ای سیکٹر کے لحاظ سے یا اوور آل انڈسٹری کے لحاظ سے؟ کیا چیلنجز آپ دیکھ رہے ہیں جو فیس کرنے پڑ سکتے ہیں خاص طور پہ کووڈ-19 کی وجہ سے؟ جی بات یہ پالیسیز میں تسلسل اور یونیفارمٹی اور کنسسٹنسی بڑی ضروری ہے. کورونا وائرس کی آپ نے مثال دی, اس کے اوپر ہوا یہ تھا کہ انفارچونیٹلی بیکاز آف لیک آف کوآرڈینیشن بٹوین فیڈرل اینڈ پروونشل گورنمنٹس, جو لاک ڈاؤن ہوئے وہ اتنا افیکٹولی نہیں ہو سکے جتنا ہونے چاہیے تھے, جس کی وجہ سے کورونا وائرس کے کیسز بھی کافی تیزی سے ملک میں پھیلے. اگر یہ اس کو شروع میں کنٹرول کیا جاتا تو آئی ایم شیور کہ یہ اتنی بڑی تعداد میں ہمارے ملک کو افیکٹ نہ کرتے. اس کی وجہ سے ٹریڈ اینڈ انڈسٹری اور اسمال بزنسز سب کے سب متاثر ہوئے. آپ نے دیکھا ہوٹلنگ کا شعبہ مکمل طور سے بہت زیادہ. میں اسی طرف آنے والا تھا کہ کووڈ-19 کے آنے سے پہلے پاکستان میں جو کاروبار جو کہ کافی زیادہ اچھے سمجھے جاتے تھے, سڈنلی وہ کاروبار جو پروفیٹیبل تھے وہ آج ایک بہت بڑی لائبلٹی بن چکے ہیں. جیسے ہوٹلنگ کا شعبہ لے لیں آپ, شادی ہالز کا لے لیں, بینکوٹس کا لے لیں, یا اس طرح کی جتنے بھی معاملات ہیں آج وہ سارے کے سارے ڈائیورٹ ہوتے جا رہے ہیں. دوسری جانب ای کامرس پہ بھی کام ہونا چاہیے جو کہ شاید ابھی بھی پاکستان ان سارے معاملات میں کافی پیچھے نظر آتا ہے. اس سارے پہ کیا آپ کا ٹیک ہوگا؟ جی بالکل درست فرمایا آپ نے. بات یہ ہے کہ یہ جو آپ نے جس طرح مثال دی ہوٹل کی, ریسٹورنٹس کی, ٹورزم سیکٹر ہمارا, ٹریول ایجنسیز,
یہ سارے کاروبار بہت ہی زیادہ افیکٹڈ ہوئے ہیں. اور ابھی ریسنٹلی فلائٹوں کا سلسلہ شروع ہوا ہے، لیکن وہ بھی آپ کو پتہ ہے فل فریکوینسی پہ نہیں چل رہی ہیں، تو یہ آگے بھی ہمیں مسئلے مسائل پریشانیاں آئیں گے. اب اس دوران میں لاک ڈاؤن کے دوران اور اس کے پوسٹ لاک ڈاؤن بہت سارے بزنسز جو ہیں وہ چلے گئے ای کامرس اور آن لائن کے اوپر کنورٹ ہو گئے ہیں. اگر آپ ریسٹورینٹس کو دیکھیں تو وہاں ایٹ ان پر پابندی ہے. بالکل ٹھیک. 80% ان کا جو بزنس آتا تھا وہ ختم ہو گیا. اس کے بعد جو بزنس انہیں ملتا ہے وہ ملتا ہے جی ٹیک اوے اور آن لائن آرڈرز ان کو موصول ہوتے ہیں. آج ہی ہم جو ایس ایم ای سیمینار ہوا ہے اس میں نے ایک پروپوزل یہ دی ہے کہ ہم ان قریب ود ان 2 ویکس ایک ای کامرس اور آن لائن بزنس کے اوپر ایک سیمینار کروائیں گے یہاں سے، کہ کس طرح ایس ایم ایز خاص طور سے وہ ایک ای کامرس پلیٹ فارم کے اوپر اپنے آپ کو کنورٹ کر سکیں، اور ان کو ہم کیا سپورٹ یہاں سے دے سکتے ہیں اس سلسلے میں. صحیح سر، یہاں پہ ایک چھوٹا سا بریک لیں گے. بریک کے بعد آ کے ہم بات کریں گے کہ کیا میجرز لیے جا سکتے ہیں اس سارے سینیریو میں ایس ایم ای سیکٹر کو خاص طور پہ بوسٹ کرنے کے لیے کیا کچھ کرنے کی ضرورت ہوگی. لیتے ہیں ایک بریک، بریک کے بعد آتے ہیں. ویلکم بیک. جس طریقے سے ہم بات کر رہے تھے ایس ایم ای کے حوالے سے، تو میں رحمان صاحب آپ سے ایک چیز پوچھنا چاہ رہا تھا کہ بوسٹ کرنے کے لیے آگے آپ کی کیا تجاویز ہیں، اور خاص طور پہ کووڈ-19 کے بعد سے ایف پی سی سی آئی نے اوور آل کیا پرفارمنس رہی ہے ایف پی سی سی آئی کی؟ دیکھیں، جس طرح میں نے پہلے آپ سے گزارش کی کہ ایس ایم ایز کو سپورٹ کرنے کے لیے ان کو ایک تو گرانٹ دی جائے، پھر ان کو انٹرسٹ فری لون پرووائڈ کیے جائیں، پھر ان کو ای کامرس پلیٹ فارم پہ لانے کے لیے سبسڈیز دی جائیں، اور جو اسٹاف ہے ان کا، چونکہ اسٹاف ان پڑھ ہوتے ہیں زیادہ تر یا کم لوگ ہوتے ہیں، ان کی ٹریننگ اور ان کی کیپیسٹی بلڈنگ کے لیے بھی کام کرنا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اس کے ساتھ ساتھ اسٹاک ایکسچینج کو، کموڈیٹیز کی جو مارکیٹ ہے ان کو بھی ان کو سپورٹ دینا چاہیے. فیڈریشن کے پلیٹ فارم سے جو سپورٹ ہم مہیا کر سکتے ہیں اور جو فیسلٹیز ہم دے سکتے ہیں، ہماری پوری کوشش ہے کہ ان کو ہم یہاں سے فیسیلیٹیٹ کریں. آپ کے علم میں ہوگا کہ مارچ سے کرونا وائرس آنے کے بعد تمام لاک ڈاؤن بھی ہوا تھا اور لارج گیدرنگ پہ پابندی ہے. مارچ سے مسلسل آپ کو پتہ ہے کہ آپ 15 سے زیادہ لوگوں کی کوئی گیدرنگ نہیں کر سکتے، وہ بھی سوشل ڈسٹنسنگ کے ساتھ. بالکل ٹھیک ہے. وہ تقریباً 1 مہینہ تو ہمارا یہاں پہ صورتحال کافی خوفزدہ تھے، لوگ کوئی باہر نہیں آتے تھے. تو ہم نے مئی سے یہاں پہ مختلف سیمینارز، اس پہ ہم زوم کے اوپر میٹنگز کر رہے ہیں، جس میں پورے پاکستان سے ایون باہر کے ملکوں ساتھ بھی لوگ شریک ہوتے ہیں. آپ اس کو حسن اتفاق کہیے کہ مارچ کو ہم نے 11 مارچ کو یہاں پہ ایک کرونا وائرس کے اوپر سیمینار کرایا تھا، اور اس کے چند دن بعد کرونا بدقسمتی سے
پاکستان میں بھی آ گیا. تو ایک وہ بڑا بر وقت انفارمیٹیو سیشن تھا جس میں انہوں نے مطلب ہے کہ لوگوں کو کورونا وائرس کے حوالے سے آگاہی ملی کہ جی کیا احتیاطی تدابیر اختیار کرنی چاہیے, کورونا وائرس ہے کیا اور کس طرح اس کو ہینڈل کرنا چاہیے. اس کے بعد یہ بند رہا. جب یہ لاک ڈاؤن کا سلسلہ ختم ہوا تو ہم نے پوسٹ لاک ڈاؤن بھی ایک کورونا وائرس کے اوپر جو اکانومی کے اوپر اثرات آ رہے ہیں ایک سیمینار ہم نے کروایا. ٹھیک ہے. اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتا چلوں تقریباً ہر ہفتے فیڈریشن آف پاکستان چیمبر آف کامرس میں ایک پروگرام ایسا ہو رہا ہے جس میں پورے پاکستان سے اسٹیک ہولڈر, ایکسپرٹس اور بزنس کمیونٹی کے نمائندے شریک ہوتے ہیں. ہم نے جون میں کیا تھا ایک فوڈ سیکورٹی ان پاکستان کے اوپر, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ فوڈ سیکورٹی کا ایک بڑا ایشو ہے. ٹڈی دل کا بھی حملہ ہوا, بالکل ٹھیک, تو اس پہ توجہ دینے کی بڑی اشد ضرورت تھی کہ فوری طور سے ایسے اقدامات کیا جائیں. بہت زیادہ اور ہماری ایلڈ پر ریکر بھی کم تھی. بالکل ٹھیک, یہ ساری چیزیں تھیں. اس پہ کافی سیر حاصل ہم نے گفتگو کی, ڈیٹیل ڈسکشن ہوئی. اس کے بعد ہارٹی کلچر سیکٹر کے اوپر ہم نے ایک پروگرام رکھا تھا کہ جی پاکستان میں بڑی گنجائش ہے, بڑا پوٹینشل ہے کہ ہم یہاں سے فروٹ, سبزیاں, ویجیٹیبلس اور ساتھ ساتھ فلاورس, بالکل اس کی ہم کاشت بھی کریں اور ایکسپورٹ بھی کریں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. آج جیسا آپ نے دیکھا کہ ایس ایم ایز کے اوپر ہم نے کیا ہے. نیکسٹ ویک ہم کر رہے ہیں چائنا پاکستان کا جو ایف ٹی اے ہوا تھا سیکنڈ فیز, اس کے اوپر ہو رہا ہے. اس کے فالوئنگ ویک بریکسٹ کے اوپر ایک سیمینار رکھ رہے ہیں, کیونکہ یو کے آپ کو پتہ ہے کہ وہ یورپین یونین سے علیحدہ ہو گیا ہے. تو پاکستان کو جو جی ایس پی پلس کا اسٹیٹس یورپین یونین سے ملا ہوا تھا وہ یو کے کی حد تک ختم ہو جائے گا 31 دسمبر کو. اس سلسلے میں ہم نے ایک پروگرام رکھا ہوا ہے کہ بھی کس طرح اس کو دسمبر سے پہلے. آپ نے جی ایس پی پلس کی بات کی, تو میں چاہوں گا کہ یہ بھی آپ اس پہ نظر ڈالیں کہ کس طریقے سے جو پاکستان کی ریسنٹلی ہماری امپورٹس تو کافی حد تک کٹ ڈاؤن ہو گئے اور اب ہمارا ٹریڈ ڈیفیسٹ بہت زیادہ کم ہو چکا. بیلنس آف پیمنٹ کے معاملات بھی کافی حد تک کنٹرولڈ ہیں اگر کمپیئر کریں پچھلے سالوں کی نسبت سے. لیکن اسٹل یہ جو سارے سیکٹرز جب تک موو نہیں کریں گے, جب تک اپنی پوری کیپیسٹی میں نہیں کریں گے, تو ہم ایکسپورٹس نہیں بڑھا سکتے. اور دنیا بھر میں پاکستان جس طرح آپ جانتے ہیں کہ ابھی بھی کورونا وائرس کی وجہ سے پاکستان ان ممالک میں ہے جن میں کورونا کا جو پھیلاؤ ہے وہ کافی حد تک کم ہے. یہ موقع ہے, یہ اپارچونٹی بھی ہے پاکستان کے لیے, پاکستان کی اس انڈسٹری کے لیے بھی, کہ ہم اس سارے معاملات کو کیش ان کریں اور اپنی ایکسپورٹس کو بڑھانے کے لیے توجہ دیں. کیا فوکس رہے گا آپ لوگوں کا ایس ایم ای سیکٹر کے لیے, اور گورنمنٹ سے آپ لوگوں کا کیا کچھ فوکس اس پہ دکھائی دیتا ہے؟ جی آپ نے جو سوال کیا ہے اس میں ہی آپ کے جواب بھی تھے کچھ کہ بھئی یہ تمام اٹس این اپارچونٹی. جی یہ ایک جہاں پہ چیلنجز ہوتے ہیں تو ظاہری بات ہے اپارچونٹی قدرتی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو ملتی ہے. یہ ایک انفارچونیٹ صورت حال ہے, لیکن یہ ایک ہمارے لیے ایک اپارچونٹی بھی ہے کہ کس طرح ہم اس کو اپنے لیے پلس پوائنٹ میں تبدیل کر سکیں. لارج سیکٹر آف اکانومی جو ہیں وہ کافی حد تک متاثر ہو چکے ہیں. کئی انڈسٹریاں بند پڑی ہیں, کئی چھوٹے اسمال بزنسز بند ہیں. اس کے لیے ہم نے فیڈرل گورنمنٹ سے یہی گزارشات کی تھیں اور اب بھی کر رہے ہیں کہ آپ ان کو فیسیلیٹیٹ کریں, اٹموسٹ حد تک فیسیلیٹیٹ کریں. اس کی بنیادی جیسے میں نے پہلے کہا کہ ایک ایکسٹرا آرڈنری صورت حال ہے کا سامنا ہے, اس میں سولوشن بھی ایکسٹرا آرڈنری ہونے چاہیے, آؤٹ آف دا باکس ہونے چاہیے. آپ روایتی گھسے پٹے جو ہوتے ہیں ان طریقوں سے باہر نکلیں اور ایسے انسینٹیوز ان کو دیں کہ ملک میں دیکھیں سب سے زیادہ امپلائمنٹ کیسے آتی ہے جی انڈسٹری سے. تو ہم نے یہ کہا جی انڈسٹریل زون کا جال بچھا دیں. اب چونکہ گورنمنٹ کے پاس بھی ظاہری بات ہے بجٹ میں وہ لمیٹڈ بجٹ ہے, پیسوں کی کمی کا سامنا ہے, تو وہ اگر زمینیں لوکیٹ کرتے ہیں کسی بھی صوبے میں انڈسٹریل علاقے کے لیے یا اسپیشل اکنامک زون بنانے کے لیے, اس کا انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ ہونی چاہیے. اس کے لیے پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ قائم کر لیں, پرائیویٹ سیکٹر سے لوگ لے لیں جو اس میں انویسٹمنٹ کریں اور بڑی تیزی سے ان پروجیکٹس کو کمپلیٹ کریں, انفراسٹرکچر کمپلیٹ کریں, تاکہ وہاں پہ انڈسٹریز لگ سکیں. انڈسٹریز لگیں گی, روزگار کے مواقع ملیں گے, ملک آگے بڑھے گا اور آپ کے ہاں ایکسپورٹ بڑھے گی
اور اس سے منسلک بہت سارے آپ کو پتہ ہے انڈسٹریز ہوتی ہیں کسی بھی ایک انڈسٹریز سے، ان سب کو فروغ ملے گا۔ بالکل ٹھیک کہا رحمان صاحب، بہت بہت شکریہ جس طرح کہ آپ کے کلوزنگ ریمارکس سے یہی ضرورت ہے کہ گورنمنٹ اس وقت کووڈ-19 کے چیلنجز کے ساتھ ساتھ اس کی آنے والی اپارچونیٹیز کا بھی فائدہ اٹھائے، اور جو پاکستان میں ایک بہت بڑا ایریا ہے، جو بہت بڑی اپارچونیٹی ہے جو ان ٹیپ نظر آتی، خاص طور پہ بات کی جائے پاکستان میں صوبہ سندھ کی اور بلوچستان صوبے کی بات کریں تو کافی کچھ اپارچونیٹیز ہمیں وہاں دکھائی دیتی ہیں۔ پنجاب اور KPK کی بات کریں تو وہاں بھی ایک بہت بڑا SME سیکٹر ہے جو کہ فلرش کر سکتا ہے، اور اس پہ بھی بہت زیادہ کام کرنے کی گنجائش ہے۔ اسی دعا کے ساتھ ہم آج کے پروگرام کو کلوز کریں گے کہ آنے والے دنوں میں ہمیں گورنمنٹ کی جانب سے اور SME سیکٹر کے حوالے سے کچھ مزید پازیٹیو خبریں ملیں گی، اور اوور آل انڈسٹری ہماری مزید بہتر سمت کی جانب موو کرتے ہوئے دکھے گی، پاکستانی مصنوعات دنیا بھر میں ایکسپورٹ ہو سکیں، یہی ہماری دعا ہے۔ اور اسی دعا کے ساتھ ہم آج آپ سے الوداع چاہتے ہیں۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا، اپنے ہوسٹ منیر میمن کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔